ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। आप बताइए, बिला झिझक बताइए, कोई जरूरी बात होगा। जैसे देखिए, एक बात गौर कीजिए, जी जब हम और आप बात कर रहे हैं, ये बात अगर दीन के फायदे के लिए हो जी तो ही हम दूसरों तक पहुंचाते हैं, जी और आपके जाति कोई नुकसान भी ना हो, जैसा आपके जात पर, आपके इज्जत पर कोई आंच ना आए, ये इसका भी हम ख्याल रखते हैं। हम जी ऐसा जी नहीं कि हर किसी की बात को हम अरेल करते हैं, दूसरों तक पहुंचा देते हैं, ऐसा नहीं। जब दीन का जी मसला, आपने कोई अच्छा मसला पूछे जिससे दूसरों के इल्म में इजाफा हो, तो आपको भी सवाब मिलेगा, मुझे भी सवाब मिलेगा। बिल्कुल ये बिल्कुल मकसद है, और कोई दूसरा मकसद नहीं है। सही बात है। जी फरमाइए। वो मैं असल में इल्म गैब के ताल्लुक से आपसे व्हाट्सएप पर मैसेज भी किया था, देखिए अच्छा, एक इल्म बार गैब के मैसेज किया। ताल्लुक से आप बात करना चाहते हैं। जी जी अच्छा, आप क्या काम करते हैं? पढ़ाई कितनी है आपकी? अरबी पढ़े या आप स्कूल में पढ़े, क्या पढ़े आपने, बताइए। स्कूल भी पढ़ा हूँ, थोड़ा बहुत मदरसा भी पढ़ा हूँ। मदरसे में कौन सी जमात तक पढ़ाई की आपने? 1 साल ही पढ़ा हूँ बस। 1 साल ही। जी आलिमियत पढ़े या नाजरा पढ़े? मैं आलिमत का 1 साल पढ़ा हूँ, अच्छा, कौन से मदरसे में पढ़े? इधर निजामाबादी में। निजामाबाद में ही। मदरसा का जी नाम क्या? मदरसे का नाम शफीउल उलूम था, देखिए अभी तो नहीं है वो। शफीकुल उलूम। शफीउल उलूम। शफीउल उलूम, अभी मदरसा जी बंद हो गया वो? जी जी दूसरी अच्छा जगह चला गया वो। अच्छा, बरेली भी। आप कौन सी जमात से ताल्लुक रखते हैं? पहले हदीस मसलक से ताल्लुक रखता हूँ। अहले हदीस मसलक से ताल्लुक जी रखते हैं। अच्छा जी जी, मैं निजामाबाद में बहुत आया हूँ। ऐसा क्या? हाँ, बहुत आप आया कहाँ हूँ। से जी? जी, आप मुंबई से है क्या? मैं महाराष्ट्र में ही सांगली जिले में रहता हूँ। अच्छा 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 जी। अच्छा। मैं असल में मैं भी महाराष्ट्र ही का हूँ, लेकिन अभी यहाँ 1 1.5 साल से इधर निजामाबाद में हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी जनाब बताइए, इल्म गैब के ताल्लुक से आपका क्या मौकिफ है? आप अहले हदीस के जब मदरसे में भी पढ़े, और अहले हदीस तो, हर अहले हदीस तो मुहक्किक ही होते हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं नहीं, है। हाँ, कोई नहीं नहीं तकलीद की गुंजाइश ही नहीं है, तो फिर सब मुहक्किक हुए ना। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बड़ों से पूछना जरूरी है। लेकिन अब पूछना, राजे पूछने से मर्जू का मसला है, बस कोई और बात नहीं है। तकलीद शिरक है, और तकलीद हराम है। नहीं कि पूछकर अमल किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन पूछने के बाद मतलब ये हमारे ऊपर हम लाजिम कर लेना कि हम इसी की बात मानेंगे, तो इसके ऊपर बहस होती है कि भाई ये नहीं, बिदअत है पूछ या कर शिरक है। खुद तहकीक करके अमल करना, दलील मांगना, बिना दलील के बात मोतबर नहीं है। पूछने के हम्म, बाद भी जो दलील देंगे, जैसा जी मिसाल के तौर पर आपने कोई मसला आलिम से पूछा, जी हाँ, फलाना चीज खाना, एक मिसाल देते हैं, भैंस की कुर्बानी हलाल है, जायज है या नाजायज है, कुर्बानी होगी या नहीं होगी, आपने आलिम से पूछा। जी हाँ, तो आपके आलिम ने कहा हलाल, भैंस की कुर्बानी जायज है, तो जी आपने फौरन मान लिया, तो यही तकलीद हुई। और अगर आपने तहकीक, दलील दीजिए, हम्म, वो दलील देगा, हदीस बताएगा या कुरान की आयत पढ़ेगा, दोनों में से एक चीज बताएगा, तभी आप मानना है। जब कुरान की आयत पढ़ेगा, उस आयत को फिर आप खोलकर देखोगे, हदीस पढ़ेगा, उस हदीस की सेहत पर, हदीस के सनद पर आप पूरी तरह उबूर हासिल आपको होगा। फिर उस सनद की तहकीक करोगे, फिर उस हदीस को आपको मानना होगा। उसके बगैर आप अहले हदीस नहीं बन सकते। तो अहले हदीस के हर अफराद को मुहक्किक होना जरूरी है, कोई भी मुकल्लिद तकलीद की गुंजाइश ही नहीं है। नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है। देखिए, इल्म अगर किसी को ना हो तो जरूरी नहीं कि वो मतलब मुजतहिद बनकर ही वो काम करेगा, वो उलमा से तो तीसरे पूछेगा, ऐसी बात कैटेगरी नहीं। नहीं, तीसरे कैटेगरी तो है नहीं मुकल्लिद, तीसरे कैटेगरी मुकल्लिद है। एक मुहक्किक और दूसरा मुकल्लिद, एक मुहक्किक और मुकल्लिद, तीसरा कोई कैटेगरी है नहीं अहले हदीस में, तीसरा कैटेगरी है ही नहीं। तो हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम मुकल्लिद हैं। हमारे उलमा बोलते हैं हर इंसान को दलील देना भी नहीं आएगा, दलील समझ भी नहीं आएगा, दलील किसे कहते हैं उसके बारे में भी हर इंसान जान नहीं सकता। नहीं तो इसलिए इसी आपका तरह काम नहीं फिर है। ये बात दूसरी तरफ निकल जाएगी। अब हाँ, जैसे तो हम, मैं इस इल्म गैब के ताल्लुक से आपका क्या एतराज है, या आप हाँ, क्या दावा क्या है, आप बता दीजिए। अब मुझे मतलब अभी तो ये पूछना है कि मतलब इल्म गैब के ताल्लुक से आप जैसा अकीदा रखते हैं कि असल में रखना कैसा चाहिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई जैसे अल्लाह तबारक व तआला किसी चीज पर नबी अलैहि सलाम को मुत्तले करता था, ठीक है ना, खबर देकर हाँ बतलाता था किसी चीज की,
جی تو ہم یہ تو عقیدہ رکھیں یا پھر ایسا مانے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر وقت ہر چیز کو ہمیشہ دیکھتے ہیں سنتے ہیں، اس طرح عقیدہ رکھیں؟ یہ میں نے آپ کو اچھا سوال بھی جی، میں اس یہ پر کیا کہنا تھا۔ آپ کو کہنا چاہتا ہوں، آپ یہ بتائیں، آپ پہلے اپنا موقف پیش کریں، آپ نے اہل حدیث ہے، یہ تو جی عقائد تو ہر انسان کو ہر ہمیشہ رکھنا ہوتا ہے۔ جی عقائد یہ نہیں کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ عقائد میں رکھے اور باقی وقت عقائد سے فارغ ہے، تو جتنے وقت عقائد سے فارغ ہے اتنے وقت کافر رہے گا، بے ایمان رہے گا۔ تو عقائد ہمیشہ رکھنا ہوتا ہے، عقائد جی سمجھنا ہوتا ہے۔ تو جی غائب، علم غائب یہ عقائد سے ریلیٹڈ ہے۔ تو آپ جی یہ بتائیں، آپ علم غیب کے تعلق سے کیا عقیدہ ہے؟ جیسا کہ آپ کے علماء کہتے ہیں نبی کو ذرہ برابر بھی علم غیب نہیں ہے، اور اچھا بعد کہتے ہیں، آپ کے کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ جتنا دیا اتنا ہے۔ تو علم دیکھیں، غیب تھوڑا مانتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بالکل نہیں۔ تو آپ کا کیا کہنا ہے؟ میرا یہ کہنا ہے، پہلے میں یہ تو اسی لیے تو سمجھ رہا ہوں کہ علم غیب اصل میں کس کو بولیں گے ہم؟ اس کو بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ خبر دے کر نبی کو بتلاتا تھا، اس کو علم غیب بولیں گے؟ یا پھر نبی ہر وقت ہمیشہ ہر چیز کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یہ علم غیب ہے؟ خبر بھی جیسا کہ دیکھیے، سنیے ہاں نا، جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم غیب ہے، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، تو اللہ ہاں تعالیٰ کیا ہے، ہر وقت سنتا ہے، ہر وقت دیکھتا ہے نا، ہر وقت ہاں جانتا ہے، اس کو تعداد کا علم ہوتا ہے کسی بھی چیز کے، ہے نا؟ جی تو یہ علم غیب ہے، اصل اس کو جی علم، ہم علم غیب ہم مانتے ہیں نا۔ تو جی اب اللہ تعالیٰ نے عطا کیا علم غیب، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ ہاں وسلم مطلب ایسے ہی ہمیشہ ہر وقت دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جان رہے ہیں، تعداد کا علم ہے، تو جی ایسا عقیدہ رکھنا ہے؟ یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کی خبر دیتا تھا، کشف کر کے بتلاتا تھا، جتنا بتلانا اتنا بتلاتا تھا، پھر اس طرح سے ہم مانیں؟ جی، یہ آپ کا بہترین سوال ہے۔ جی پہلی بات یہ ہے، آپ کا علم غیب، پہلے آپ نبی کو کتنا علم ہے، اور دیکھیے نبی کتنا میں کریم تو ہم ترازو سے تول تو کر وہی تو بتا آپ کے علماء نے تول کے نہیں بتا دیا۔ آپ سکتے، کے علماء نے، ہم مانتے ہیں اہل بالکل۔ حدیث سنیے، اہل حدیث کے علماء نے تول کر بتا دیا نبی کو کتنا علم ہے، اس حساب سے میں بھی بتا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب ہے، یہ ہم مانتے ہیں۔ اللہ نے ان کو ما کانا وما یکون کا علم عطا فرمایا، یعنی جو کچھ دنیا میں ہوا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے، سب علم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا۔ یہ کیسا دیا ہے؟ اللہ ہاں، تعالیٰ قرآن میں اسی لیے اب فرمایا، ہم اب اسی پر سنیے، مطلب ہم کو بات کرنے کی، وہ ذرائع کیا تھے اللہ تبارک و ہاں تعالیٰ کے علم دینے دیکھیے، کے، بس اس پہ ہاں ابھی میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، الرحمن علم القرآن، جی رحمان وہ ہے جس نے اپنے محبوب بندے کو قرآن سکھایا۔ جی الرحمن، رحمان وہ ہے جو نبی کو قرآن سکھایا ہے، اور جی قرآن میں ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز، کوئی چیز جی ایسا نہیں، قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ کوئی سوکھی چیز، کوئی گیلی چیز ایسا نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یہ قرآن میں ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو آپ نہیں جانتے تھے اس کا علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے۔ یعنی جو جی نہیں جانتے تھے، جو سے کیا مراد ہے؟ ہر چیز جو میں شامل ہے، ہر چیز جو نہیں جانتے تھے۔ اب یہ ایک واقعہ بیان کرو، آپ کہو یہ نہیں جانتے تھے، پھر اس کے بعد اللہ کا یہ آیت پڑھو کہ جو نہیں جانتے تھے اس کا علم اللہ نے دے دیا۔ تو ایسے ہی جو واقعہ آپ یاد کرو کہ یہ واقعہ نہیں جانتے تھے، پھر یہ آیت پڑھو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضور کو اللہ نے جو بولتے ہیں، جو میں ہر چیز داخل ہے، اور ہر چیز کا علم اللہ نے نبی کو دیا۔ جی اب تو یہ عقیدہ، اصل میں یہ ابھی تو عقیدہ ہمارا ہی مطلب نہیں بلکہ ہمارا ہی نہیں، صرف یہ صحابہ اکرام کا بھی عقیدہ ہے۔ اب آپ کے علماء کتاب لکھے ہیں تقویۃ الایمان، اس کا نام، کتاب کا نام ہے تقویۃ الایمان، لکھنے والا ہے اسماعیل دہلوی۔ اس تقویۃ الایمان کتاب کے اندر یہ آیات لکھا گیا ہے، قرآن کی آیت کو کوٹ کیا گیا ہے
آیات ہے سورہ لقمان کی آخری آیات، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ یہ علوم خمسہ ہے، 5 چیزوں کا علم ہے۔ سورہ لقمان کی آخری آیات، اس میں بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، ہاں، جی اور وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش ہونے کا علم، کب بارش ہوگی، اور وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کون سی جگہ میں کس کی موت ہوگی، کون کب کیا کھائے گا، اور یہ سب علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ ہاں، یہ آیت کوٹ کر کے بتایا کہ اس کے یہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کو ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ جی تو اب یہ بات ثابت ہوا کہ یہ 5 غائب کا علم ہے۔ انہوں دعویٰ بھی کیا ہے یہ 5 چیزیں غائب کا علم ہے، جی صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور یہ غائب ہے، علوم خمسہ ہے، یہ بالکل غائب ہے، اور اللہ کے خزانے میں ہے یہ 5 کا علم، اور کسی کو اللہ نے علم کی چابی دیا ہی نہیں۔ جی وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، یہ آیت بھی کوٹ کر کے بتایا، یہ آیت لکھ کر بتایا گیا ہے کہ غائب کی کنجی اللہ اپنے پاس رکھا ہے، کسی اور کو دیا نہیں، نہ نبی کو، نہ ولی کو، نہ کسی فرشتوں کو، نہ کسی جنات کو، سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ تو ثابت ہوا کہ یہ 5 چیزیں غائب کا علم ہے۔ ہاں، جی آپ ہم لے کے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی طرف آپ کو۔ نہیں عالم صاحب، اصل میں میرا سوال یہ ہے کہ مطلب اللہ کے علم دینے کا ذریعہ کیا تھا، ہم اس کو میں وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں اصل آپ سے۔ علم دیکھیے اللہ کے دینے کا کسی کو انکار نہیں ہے، آپ بھی علم مانتے ہیں، ہم بھی علم مانتے ہیں، اب کم یا زیادہ وہ بات کی بات ہے، وہ تو ابھی میں اس پر کوئی بات نہیں کرنا دینے کا چاہتا۔ دیکھو اللہ علم، کے علم دینے کا تو سب اقرار کرتے ہیں، آپ بھی اقرار کرتے ہیں، ہم بھی۔ اگر نہیں کوئی مانے گا تو پھر وہ تو نبوت ہی نہیں مان سکتا نا۔ علم اگر کوئی یہ مانے کہ نبی کو علم نہیں تھا تو پھر نبی کی نبوت کو بھی نہیں مان سکتا ہو، جی اللہ کے جی ہونے جی، کا بھی اقرار نہیں کر سکتا ہو۔ ہاں، تو نبی کے جو بھی قبر حشر کے احوال بتائے ہیں وہ سب غائب سے ریلیٹڈ ہیں۔ بالکل، جیسا آپ کو لیکن اصل میں کیا قبر میں، جاننا چاہ رہا ہوں، جیسے میں نے آپ کو پہلے مثال دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم غیب ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، مطلب ہر وقت سنتا ہے، ہر وقت دیکھتا ہے، جانتا ہے نا، جی اور اس کو تعداد کا علم ہوتا ہے، یعنی کہ کسی بھی طرح سے اس کا علم میں کمی نہیں ہے، اسی کو ہم علم غیب کہتے ہیں، ہے نا۔ یہ نہیں کہ کمی نہیں ہے بول کے علم غائب کہتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہاں علم غائب علم کے ہی ایک قسم ہے۔ ہاں، ہاں بالکل، علم لیکن کے، میں جو چیزیں بتا رہا ہوں کہ مطلب اس کے اندر ہاں، علم ایک عام چیز ہے، علم، اور علم میں سے ایک اقسام ہے غائب کا علم اور جی حاضر کا علم۔ ایک حاضر کا علم، ایک غائب کا علم۔ مثال کے طور پر میں ایک کپڑے کے گوڈاؤن میں ہوں، سمجھے، ابھی ہوں میں، ابھی آلریڈی میں ایک کپڑے کے گوڈاؤن میں ہوں۔ اس گوڈاؤن میں مجھے گنتی نہیں ہے، ریڈی میڈ کپڑے کے گوڈاؤن ہے، یہاں پر تقریباً 5000 جوڑی کپڑے ہیں۔ جی ہاں، میں اندازاً بتا رہا ہوں، ہاں، جی یہ میرے سامنے ہے، بالکل اس کا مجھے علم ہے 5000 جوڑی کپڑے ہیں یہاں۔ جی ہاں، اور آپ کے پاس یہ گوڈاؤن، یہ آپ کے سامنے غائب نہیں ہے، آپ کے سامنے غائب، آپ کے لیے غائب ہے یہ، میرے لیے غائب ہے، آپ کے لیے حاضر ہاں، ہے۔ میرے لیے حاضر ہے۔ تو جی یہ حاضر کا علم ہے میرے پاس، جی لیکن آپ کہاں ہو، کس کیفیت میں ہو، آپ کون سے کپڑے پہنے ہوئے ہو، آپ کے چہرہ میں دیکھا نہیں، آپ کالے ہو یا گورے ہو، یا آپ بد اخلاق ہو یا اچھے اخلاق والے ہو، تو یہ مجھے پتہ نہیں ہے، یہ جی غائب ہے میرے لیے۔ اور غائب کا یہ بھی معیار آپ یاد رکھیے، ایک آدمی کا ناک بند ہو، جس کو خوشبو کا احساس نہ ہو، خوشبو کسے کہتے ہیں، بدبو کسے کہتے ہیں، ناک بند ہو، تو خوشبو اس کے لیے غائب ہے۔ بالکل ایک آدمی اندھا ہو تو نظر کی جو بینائی کی کیفیت ہے وہ اس کے لیے غائب ہے۔ ایک بالکل آدمی آواز، اس کا کان بند ہو
تو اس کے لیے آواز غائب ہے. جی تو ایسے غائب کی جو ایک آدمی کے لیے مشاہدہ ہو دوسرے کے لیے غائب ہو اسے کہتے ہیں غائب اضافی. جی غائب اضافی یعنی سب کے لیے غائب نہیں ہوتا. یہ میرے سامنے جو چیزیں ہیں اس کا میں مشاہد ہوں اور آپ غائب ہے، اور آپ کے سامنے جو جو چیزیں ہیں وہ میرے لیے غائب ہے، آپ کے لیے مشاہدہ ہے. تو جی یہ غائب اضافی ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ غائب کا بھی جاننے والا ہے، مشاہدہ کا بھی جاننے والا ہے. جی مشاہدہ مطلب سامنے کی چیزیں، بالکل. سامنے کی چیزیں. اللہ سامنے کی چیز بھی جاننے والا ہے، غائب کی چیز بھی جاننے والا ہے. آپ یہ جی بتائیے اللہ سے کوئی اللہ سے کوئی چیز دور ہے؟ جی نہیں، اللہ سے مطلب اللہ کے ہر چیز اللہ کے مطلب علم میں ہے. نزدیک ہے، ہر چیز اللہ کے نزدیک ہے، علم میں ہے بولیں گے نا. علم میں ہے. اللہ کے علم سے ہر چیز نزدیک ہے. تو دور اللہ مشاہدہ جاننے والا اور غائب کا جاننے والا. تو اللہ کے اعتبار سے غائب کون سی چیز ہے اور مشاہدہ کون سی چیز ہے؟ ہمارے مطلب مخلوق کے اعتبار سے غائب ہوتی ہے. مخلوق کے اعتبار سے ہے، یعنی میں جو کمرے میں ہوں جی یہ کمرے میں 5,000 جوڑی کپڑے ہیں. جی تو یہ اللہ جاننے والا ہے. جی اور دنیا کے جتنے مارکیٹ میں جتنے گوڈاؤن میں جتنے کپڑے ہیں جی وہ بھی اللہ جانتا ہے کہ نہیں؟ بالکل. لیکن میرے نزدیک کیا ہے، وہ غائب ہے. جی اب یہ میرے کمرے میں جو 5,000 کپڑے ہیں یہ بھی اللہ جانتا ہے، اور ساری دنیا میں ہر گوڈاؤن میں کتنے کپڑے ہیں جی وہ بھی اللہ جانتے ہیں. جی جی دنیا میں آج تک کمپنی والے کپڑے کے کارخانے والے کتنے کپڑے بنائے، کتنے کلر کے کپڑے بنائے، کتنے ڈیزائن کے کپڑے بنائے، سب اللہ جانتا ہے. تو غائب اور حاضر اللہ کے اعتبار سے نہیں بلکہ عام مخلوق کے اعتبار سے ہے. مخلوق جی کے سامنے جو چیز ہے وہ بھی اللہ اس کو کہتے ہیں مشاہدہ، شہادہ. بالکل. اور مخلوق سے جو چیز غائب ہے اس کو اللہ تعالیٰ غائب کہتا ہے. اللہ کے نظر میں کوئی چیز غائب نہیں، جی جی غائب ہمارے نظر کے اعتبار سے ہے. تو اسی جی طرح جی اب فرشتے غائب ہے کہ نہیں آپ کے نظر میں؟ ہے نا، غائب ہی ہے نا. غائب ہے، فرشتے غائب ہے. جی تو فرشتوں کو اللہ جانتا ہے. بالکل. اور جیسا آپ کے نظر کے سامنے جو جو مخلوقات ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، کتا ہے، یہ سب مخلوق ہے. فرشتے بھی مخلوق ہیں. تو آپ جی فرشتوں کو دیکھ نہیں رہے ہو، جی اور گائے بکری کو آپ دیکھ رہے ہو، کتا جی اور بھینس کو آپ دیکھ رہے ہو، لیکن جنات کو آپ دیکھ رہے ہو کیا؟ نہیں دیکھ سکتے. نہیں دیکھ رہے ہو. تو جی یہ سب چیزیں جو غائب ہے لیکن اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھتا ہے. اور بالکل. اللہ کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھتے تھے. کبھی جبریل علیہ السلام اصل جب میں تشریف لاتے تھے تو حضور ہاں صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے بات کرتے تھے. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات کر رہے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے کمرے سے، دوسرے حجرے سے، پردہ سے آواز سنتے تھے، حضور کی آواز سنتے تھے، لیکن حضور کس سے بات کر رہے ان کو نہیں دیکھتے تھے، ان کا نہیں سنتے تھے. جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غائب، جو فرشتے غائب ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے. تو ہمارے اعتبار سے غائب ہے اور اس کا علم حضور کو ہے. آپ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، ہماری ماں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں کسی کی اتنی نیکی ہے جتنے آسمان میں چاند ہو، آسمان میں ستارے ہو؟ جی دنیا میں کسی کی اتنی نیکی ہے جتنے آسمان میں تارے ہو؟ جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ نیکی تو میں جان نہیں سکتا کیونکہ نیکی غائب ہوتا ہے، اور انسان سارے نیکی کسی کے سامنے کرتا بھی نہیں. جی سارے نیکیاں جیسا آپ کی سارے نیکیاں آپ لوگوں کے سامنے کرتے ہو، گناہ سارے لوگوں کے سامنے کرتے ہو؟ نہیں. آپ کے نیکی بھی میں جان نہیں سکتا، آپ کے گناہ بھی نہیں جان سکتا. آپ اندھیرے میں چپ چپ کے سبحان اللہ آپ پڑھ رہے ہو، اس کو کون گنتی کر سکتا ہے بتاؤ؟
कोई नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। लेकिन हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं बताया। आज के अहले हदीस के एतबार से अगर बोलना होता तो हुजूर बोलते हैं कि आयशा तुम कैसी गलत सवाल कर रहे हो, ये तो गलत सवाल है, नेकी को तो कोई जान नहीं सकता। नहीं, हुजूर ने फरमाया आयशा इतनी नेकियां हैं। तो हजरत आयशा ताज्जुब से पूछते हैं हो सकता है मेरे बाप की इतनी नेकी हो। हजरत आयशा के जहन अपने बाप की तरफ था जी कि मेरे बाप के बारे में, अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बताएंगे हुजूर। तो जी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा इतनी नेकियां हैं एक शख्स की है। तो हजरत आयशा ने फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दीजिए वो शख्स कौन है। तो जी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो है हजरत उमर। तो हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा ताज्जुब से पूछते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मेरे अब्बा की नेकी कहाँ गई, यानी जी मेरे अब्बा की नेकी तो इतनी होनी चाहिए, जी आप उमर के बारे में बता रहे हैं। जी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये इतनी नेकियां तो तेरे अब्बा की एक रात की है। जी तेरे अब्बा की अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला की एक रात की नेकियां इतनी है और ये पूरे जिंदगी की नेकी हजरत उमर की है। जी। अब हजरत उमर पूरी जिंदगी में देखिए असल में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए मैं तो मानता हूँ कि भाई अल्लाह तबारक व तआला अंबिया को बजरिए वही इल्म देता है। ये तो तमाम उम्मत का इत्तेफाक है ना इस बात पर, तमाम उम्मत मानती है। लेकिन असल मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप जो भी बता रहे हैं तो अब इस हदीस के ताल्लुक से ये तो नहीं मालूम कि मतलब ये अभी लास्ट वाली जो हदीस आपने बताई हाँ। सही है ज़ईफ इसके बारे में नहीं मालूम, सही लेकिन बाकी जो बातें हैं वो तो सही आपने सियाह बताई। सित्ता है, सियाह सित्ता में ये हदीस बेशुमार और सही है, इनमें है ये हदीस। और लेकिन फिर वही इसके ऊपर मतलब मेरा एतराज कोई नहीं, मैं असल में हाँ ये जानना चाह रहा हूँ जी कि जैसे अब मेरे पीठ पर कोई धब्बा लगा हुआ है, मेरे कपड़ों पर पीठ पे साइड को अगर धब्बा लगा हुआ है, कोई मगर मेरा दोस्त अगर मुझे बताता है कि मतलब आपके पीठ पे धब्बा है, ठीक है मैं देखता हूँ जान लेता हूँ, लेकिन वही अगर धब्बा मेरे नजरों में मतलब हमेशा मैं देख रहा हूँ वो और उसको मुझे इल्म है, किसी के ना बताने से भी मुझको इल्म है, यानी वो सलाहियत मेरे पास है कि मैं खुद देख रहा हूँ। मतलब हम नबी के बारे में क्या अकीदा रखें कि अल्लाह के नबी को मतलब खबर मिलने पर इल्म होता और खबर ना मिलने पर इल्म नहीं होता, ये माने या फिर अल्लाह के ये नबी हर ये वक्त भी देख रहे हैं, हर वक्त अल्लाह के सुन नबी रहे हैं, हर सल्लल्लाहु वक्त अलैहि जान रहे हैं, ऐसा वसल्लम अकीदा को रखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सलाहियत अता फरमाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ की चाहे, जहाँ जहाँ देखना चाहे अल्लाह ताला ने देखने की इख्तियार दिया है, जानने की इख्तियार अल्लाह ताला ने दिया है। ये हदीस में है बुखारी शरीफ में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस वक्त, ये हदीस की रावी हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु और बदाइल खल्क बुखारी शरीफ किताबुल इल्म और बदाइल खल्क में भी है, किताबुल इल्म में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मरतबा हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर से लेकर जोहर तक, जोहर से असर तक, असर से मगरिब तक और मगरिब से इशा तक जी बयान फरमाया। और उस बयान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदाए खल्क से लेकर आखिरी इंसान के जन्नत में जाने तक, जहन्नम में जाने तक का पूरी दुनिया में ए टू जेड हर वाकया बता दिया है। हर जी वाकया दुनिया में क्या क्या होने वाला है, हर चीज ए टू जेड। तो सारी दुनिया करोड़ों साल के करोड़ों वाकयात बताना तो करोड़ों साल लगना चाहिए, लेकिन नबी के मोजज़ात में से जैसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब यही बना कि मतलब हर चीज हर वक्त देखना, हर वक्त सुनना, हर वक्त जानना, तभी इस हम वक्त उस हदीस में ये भी है इस वक्त मैं तुम्हारे नस्लों को भी, तुम्हारे नस्लों में कौन कौन जन्नती है कौन कौन जहन्नमी है उनको मैं इस वक्त देख रहा हूँ। जी इस वक्त नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि हर वक्त की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं बोल इस रहा हूँ जब कि इस अल्लाह ताला के लिए हम ये कह सकते हैं क्या कि अल्लाह ताला इस वक्त देख रहा है उस वक्त नहीं देख रहा है, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते ना, नहीं बोल क्योंकि सकते, उसका इल्म अल्लाह तो गायब है। हर वक्त देख रहा है। तो नबी जब हाँ पहले के वाकया तो मैं बस बाद यही में पूछना देख चाह रहा हूँ रहे कि हैं। असल में इल्म गैब अकीदा है, मतलब हर वक्त देखना सुनना यही है ना असल इल्म गैब नहीं मतलब। ये तो हर वक्त नबी जब देख रहे थे, बाद का वाकया, जन्नत में तो बाद में जाएगा,
नहीं, जानना मैं सुनो, आप मेरी बात ये समझे नहीं। अकीदा बना जब मैं समझ हमने, गया। सुनिए जनाब, आप पहले बात समझने की कोशिश कीजिए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले के बाद में होने वाले वाकया को भी पहले देख रहे हैं, पहले देख रहे हैं, तो बाद में आने वाला वाकया पहले देखने का, या पहले पहले देखकर बाद में वाकया आ रहा है, या वाकया जो हो चुका है आदम अलैहिस्सलाम के पैदाइश का वाकया भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर के ज़माने में देख रहे थे। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, यह सूरह बकरा की आयत है। तो अब यह इस आयत में आप समझिए, जरा गौर कीजिए, 2 मिनट अल्फाज पर गौर की। वइज़, वइज़ का मतलब क्या होता है? जुमला इस्तिग़राक़िया है, ये हरूफ इस्तिग़राक़िया। और याद करो जब, याद करो जब आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के लिए फरिश्तों को अल्लाह ताला पूछा, रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं आदम को बनाने वाला हूँ, उस वक्त को याद करो। तो ये जुमला कहाँ इस्तेमाल होता है मालूम? जी बोलिए। आपका नाम क्या है जनाब? मोहम्मद इसहाक। मोहम्मद इसहाक। अब इस वाकया को इज, लफ्ज इज कब इस्तेमाल होता है, ये मैं समझाने के लिए आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। जब मैं निज़ामाबाद आया था 10 साल पहले, 10 साल पहले आया था, और आप मिले थे, आपके साथ बैठकर होटल में हम खाना खाए थे। फिर वो वाकया आप भूल गए। फिर मैं जब आपसे 10 साल के बाद बात कर रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ भाई मुझे पहचानते हो? आपने कहा नहीं पहचानता। अरे भाई याद करो जब हम आपके साथ बैठकर होटल में खाना खाए थे एक साथ। तो 10 साल के बाद जब आप भूल जाओगे तो मैं आपको याद दिलाऊंगा, आपको कोई वाकया याद दिलाने के लिए, भाई याद करो हम एक साथ थे ना? तो आप बोलेगा हाँ हाँ मौलाना मैं आपके साथ था, याद आया। तो जब कोई पहले वाकया हो, उस वाकया को मुशाहिदा जिसका हुआ हो, उसको याद दिलाने के लिए कहा जाता है याद करो। यानी नबी को अल्लाह फरमा रहा है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप याद करो जब आदम अलैहिस्सलाम के लिए फरिश्तों के दरमियान अल्लाह ताला मशवरतन, अल्लाह ताला फरिश्तों को पूछा, वाइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। याद करो जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से पूछा कि मैं ज़मीन पर खलीफा बनाने वाला हूँ। अल्लाह याद करा रहा है। तो आदम अलैहिस्सलाम के पैदाइश के वक्त भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर मखलूक से पहले हुजूर के नूर को बनाया है। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर को बनाया है। तो मतलब वही मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब आप ये मानते हैं कि इल्म गैब से मुराद ये है कि अल्लाह के नबी हर वक्त हर चीज को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, है ना? हाँ हर वक्त हर चीज को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, तादाद कबील में। जी। जैसे अल्लाह को इल्म गैब है कि मतलब सिर्फ मतलब हम जाती अताई का यहाँ पर फर्क करेंगे। जाती अताई का और भी फर्क है जी, वो कदीम हादिस वगैरह ये बोलते हैं ना। हाँ, कदीम अल्लाह के इल्म है जाती, कदीमी और लामहदूद। और जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म महदूद है, हादिस है और अताई है। और अल्लाह का इल्म के मुकाबले में नबी का इल्म जर्रा है, और अल्लाह का इल्म समंदर से भी समंदर करोड़ों समंदर भी अल्लाह का इल्म का हद तय नहीं कर सकता। जी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के मखलूक हैं, अल्लाह खालिक है। जी। लेकिन शेख मतलब जैसे मैंने एक अब ये हदीस सुनी, अब मैं ये जानना चाहता हूँ मतलब अब दूसरे जो मेरे अशकाला थे, आप सब में तो आपने तदबीर दे चुके होंगे ना जी। मैं अगर मुझे इतराज पेश करूंगा तो आपके पास उसका मतलब कामिल उसका पास जवाब होगा आपके पास अकीदे के मुताबिक। बेशक बेशक जी। आप बताइए। तो जैसे कि मैंने एक हदीस ये सुनी थी कि हजरत हमजा के जो खातिल हैं हजरत वहशी, जो कि बाद में इस्लाम लाए थे, तो उनके बारे में अल्लाह के नबी ने ये जुमला इस्तेमाल किया, फहल अन तुग़य्यिब वजहक अन्नी, इस तरह के कुछ अल्फाज हैं। यानी क्या तुम में ये इस्तिताअत है कि तुम अपना चेहरा मुझसे गायब कर सकते हो? ये अल्लाह के नबी ने उनसे फरमाया। यानी दूर मेरे सामने मत रहो, क्योंकि मैं जब तुमको सामने देखता हूँ मेरे चाचा याद आ जाते हैं।
اور ہاں تو مجھے وہاں پر اللہ کے نبی نے مطلب جملہ کیا استعمال کیا کہ کیا آپ مجھ سے دور ہو سکتے ہو، یہ نہیں کہا کہ آپ مجھ سے غائب ہو سکتے ہو، یہ آپ نے کہا. تو ہاں اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کیا مانتے ہیں مطلب. ظاہری اعتبار سے مجلس سے دور رہنا، ایک تو علم کے اعتبار سے نہیں نہیں، غائب اللہ ہونا. کے نبی نے غائب کا جملہ استعمال کیا ہاں، کیا آپ. غائب کا جملہ استعمال کرتے ہیں، مطلب اس کا یہ ہے کہ میرے مجلس میں مت آنا. مجلس میں، مجلس میں مت آنا تو وہ تو بات صحیح ہے، وہ تو ہاں آپ کی مراد تو وہی ہاں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ ہاں، نے کبھی نبی نے لفظ یہ. لفظ لفظ کے اعتبار سے اگر کبھی لفظ استعمال ہوتا ہے، ہوں، لفظ اگر کہیں وہ استعمال ہوتا ہے تو اس سے بھی وہی مراد لیا جائے گا. اس سے یہ مراد نہیں لیا جائے گا کہ نبی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے نبی کو علم غائب نہیں ہے. جب علم غائب قرآن و حدیث سے ثابت ہو گیا، علم غائب قرآن و حدیث سے ثابت ہو گیا، غائب کی چیزیں اللہ کے نبی جانتے ہیں، تو پھر یہ تو ثابت نہیں ہے. پھر اس کے ایک تعویل کر کے کسی کا آیات کو جو نص قطعی ہے اس کا انکار تعویل کر کے نہیں کیا جا سکتا. تعویل کر کے نص قطعی کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اب یہاں آپ تعویل کر رہے ہیں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے نبی غائب نہیں جانتے، حالانکہ غائب کی آیاتیں حدیثیں یہ بے تو اللہ شمار کے ہیں. نبی خود یہاں پر فرما رہے ہیں کہ کیا آپ میں استطاعت ہے کہ آپ مجھ سے غائب ہو ہاں، سکتے ہیں. تو آپ اور اس طرح کی سوال ایک ہے نا، حدیث یہ بھی سنی تھی. سوال ہے اس میں. حضور یہ نہیں کہا کہ میرے سے تم کو غائب رہنا ہوگا، نبی نے سوال پوچھے ہیں، تو وہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس سوال کے مراد سمجھ گئے، سوال کا مراد وہ سمجھ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال کیا تو سوال کا جواب حضرت وحشی سمجھ گئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے، آپ کی مجلس میں میں نہیں آؤں گا. جی تو مجلس میں نہیں انہوں نے مطلب سمجھ گیا، تم اس کا مطلب تم دوسرا لے رہے ہو. جب سامنے والا نے مطلب وہ لیا ہے تو وہی مطلب نہیں ہم تو کو لینا ہے. وہی تو غائب ہونے کے لیے اللہ کے نبی نے بولے تو ان کی نظروں سے دور ہونا، غائب مطلب ان کی نظروں سے دور ہونا. سامنے سے یعنی محفل سے، تاکہ حضور جب محفل میں دیکھو، ایک تو دور علم ہو اور اس کا توجہ بھی ہو، دو باتیں ہیں. ایک مثال کے نہیں، طور علم پر غیب میں تو سنیے، ہر چیز میں ہر جگہ کی توجہ ہوتی ہے نا. بعض وقت ہمارے ایک چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے اور ہماری توجہ نہیں ہوتی اس پر. مثال کے لیکن طور علم پر، غیب میں تو ہر چیز پر توجہ ہوگی نا. ہاں علم مثال کے غیب طور پر میں ایک چیز میں ڈھونڈ رہا ہوں دن بھر ڈھونڈا، اور شام کو دیکھا کہ میرے ایک دم سامنے جہاں میں بیٹھتا ہوں یہ میرے تو علم سامنے ہی غیب پڑی ہوگی، تھی. لیکن علم غیب کی بات تو یہ ہے کہ اس میں ہر چیز پر نظر اور توجہ ہوگی نا. توجہ نظر نہیں، معلوم ہو علم ہونا، توجہ ہونا نہیں ہے. علم کا غائب کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا مطلب توجہ بھی ہو جیسا اور اللہ کے علم بھی ہو. نبی، پھر ہم یہ کہیں کہ اللہ کے نبی کسی وقت توجہ نہیں رہتی تھی، اب ہم پکار رہے ہیں جیسا کہ بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ ہم نبی کو پکارتے، تو کبھی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ کے نبی کی ہمارے اوپر توجہ نہیں ہے ابھی. ہاں ہاں، نہیں سن رہے. توجہ نہیں ہونے سے علم کا لا علمی ثابت نہیں ہوتا، توجہ نہیں ہونے سے لا علمی ثابت نہیں ہوتا. اچھا، سمجھے؟ جیسا کہ ایک حدیث میں نے سنا ہے، آپ کی نظر میں کیا ہے، آپ تھوڑا آپ بتا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شب قدر مجھ سے بھلا دی گئی یا اس کا علم اٹھا لیا گیا. یہ کیا ہاں مانتے ہیں آپ، اس کو صحیح مانتے ہیں غلط مانتے ہیں؟ ہاں، تو پھر یہ قرآن میں اللہ نے خود فرما دیا تو اس کو ہم مانتے ہیں، قرآن مانتے ہیں ہم، کیونکہ قرآن میں سورہ اعلیٰ کے ہاں سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ. سنقرئک فلا تنسى، جی سنقرئک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم اتنا سکھائیں گے، سنقرئک اتنا پڑھائیں گے، فلا تنسا آپ بھولو گے نہیں، ہم اتنا پڑھائیں گے آپ بھولو گے نہیں، الا ماشاء اللہ مگر اللہ جو چاہے گا وہ بھولو گے. یعنی جی اللہ تعالیٰ بھلا بھی دیتا ہے. کب بھلا دیتا ہے؟ بھولنے کے بارے میں واقعہ ہے حدیث پاک میں ہے کہ میں بھولتا نہیں، میں بھلا دیا جاتا ہوں تاکہ ایک سنت قائم ہو. آپ سجدہ سہو اگر نبی نہیں کرتے اور آپ کی نماز میں بھول ہوتی تو نماز پڑھ کر آپ کو اتنا افسوس ہوتا، آپ افسوس کرتے کرتے آپ رہ جاتے کہ میری نماز بھول ہو گئی، اور نماز پھر تو آپ کو تو پڑھنے کا اصل من میں نہیں. مطلب یہاں پر یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی سے مطلب شب قدر بھلا دیا، اس کا علم اٹھا لیا. شب قدر علم تھا، نبی کو علم تھا
शब कदर का इल्म दिया था, और जितनी चीज़ें अल्लाह भुला देता है और भुला के उसकी खैर अल्लाह ताला खैर के लिए भुला देता नहीं है, वो उसमें बात शर तो नहीं सही है, होती, लेकिन मैं असल नुकसान में ये नहीं बात होता। बता रहा हूँ कि जैसे ये बात कही जाती है ना कि मुकम्मल माँ काना व मा यकुन का मुकम्मल इल्म, तो उसमें हाँ तो शब कदर का इल्म भी दाखिल है ना, हाँ, तो मैं शब ये कदर पूछ का इल्म भी दिया था, तो उसमें से सारा लेकिन इल्म देने के बाद इसमें सुनो, अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं ना कि सारा इल्म देने के बाद, उसमें सारा इल्म देने के बाद अल्लाह ताला जो मसलहतन उम्मत के लिए खैर हो, हाँ नबी के लिए खैर हो, बात सही सुनिए बात है, पूरा। मसलिहतन अल्लाह ताला अगर उठा ले तो उठा ले सकता है ना उसका इल्म। हाँ, उसका इल्म तो बस मसलहतन अल्लाह तो ताला उठा अब लिया, इसमें तो से उसमें सुनो, माँ काना व मा यकुन में से ये एक चीज तो निकल गई ना फिर ये। निकल नहीं गई। हम्म। जाहिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका जाहिर अल्लाह ताला ने उस वक्त वक्ती तौर पर उसकी अलामतें फिर बताया गया, नहीं उसकी, अलामतें बताना अलग हो गया, लेकिन उसका तायन हाँ, तो उसकी अलामतें, यहाँ तक के सहाबा इकराम ने शब कदर के पूरे डिटेल मसला पूछिएगा, नहीं, वो तो मैंने हदीस पढ़िएगा। में पढ़ा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हाँ नबी वो ज्यादातर लोग मतलब 27 को ही बताते हैं, लेकिन फिर भी जो ये बात है कि हाँ, मतलब वो उठाने भी वाली जो बात है ये भी तो पक्की है ना। यकीनी तौर पर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालूम सहाबा इकराम को इसलिए नहीं बताया कि वो अगर खास करके शब कदर पढ़ा बता दिया जाता, मुहद्दिसीन इसके बहुत सारे शरह किए हैं कि अगर शब कदर खास तो कर दिया मतलब ये जाता। फिर अल्लाह के नबी को हम क्या कहेंगे, ये अल्लाह ताला ने इल्म उठाया या नहीं उठाया, बुला दिया या नहीं बुलाया, आप क्या मानेंगे यहाँ पर, ये पूछ रहा हूँ। कुरान में जब अल्लाह ने फरमाया कि आपको इतना दूंगा कि आप भूलोगे नहीं, लेकिन जितना अल्लाह चाहेगा, जी। जितना अल्लाह ने चाहा, जितना अल्लाह ने चाहा, हम तो देने के दावा करते हैं। अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने दिया, फिर बाद में कितना इजहार करने का हुक्म दिया अल्लाह ताला ने, कितना देने के बाद फिर नहीं मसलिहतन इजहार की वापस बात नहीं लिया, कर रहा हूँ मैं, वापस लिया, इजहार तो उसको हम इसमें शुमार नहीं करेंगे कि नबी को इल्म दिया ही नहीं, तो देने का तो नहीं, इनकार हो जाएगा ना। लेकिन असल में बात ये है कि मतलब पूरा होने का जो ये बात बताई जाती है कि पूरा दिया ना, पूरा सुनिए माँ काना एक उमा बात यकुन का इल्म हम ये दिया, कहते हैं ना, सुनिए देने ना के जैसे बाद अल्लाह पहले ने अगर हजरत ये भुला कहते दिया हैं तो, कि नबी की वफात तक अल्लाह के नबी का मुकम्मल इल्म हो गया, आप हाँ ये बात बताते हैं ना। हाँ, तो जो मुकम्मल इल्म है वही तो एक मुकम्मल बात हो तो मैं गई, ये इल्म भी पूछ रहा हूँ कि मुकम्मल हो मतलब गया। ये बात गलत है या सही है, भुलाने वाली बात, हाँ? इल्म उठाने वाली बात शब कदर की, ये बात सही है या नहीं है फिर। कुरान में अल्लाह ने सूरह आला के अंदर मैं आयत पढ़ के बताया कि अल्लाह ने जब इल्म दिया, देने के बाद अल्लाह क्या फरमा रहा है, इल्ला माशा अल्लाह, मगर हाँ अल्लाह जो तो यहाँ चाहेगा पर वो भूल तो आप जाओगे। चाहते हैं कि कोई एक बात कीजिए ना, मतलब कि उठा लिया है ये फिर नहीं उठाया, इस तरह कोई आप बोल ही नहीं रहे, आप सिर्फ ये बोल रहे हैं, फिर बाद में ये भी बता रहे हैं कि मसलियतन छुपाया, आप ऐसा भी बोल रहे हैं। छुपाया नहीं बोल रहा हूँ, मसलहतन अल्लाह ने इजहार का हुक्म नहीं दिया, या फिर मसलहतन अल्लाह ताला ने उस वक्त भुला दिया। लेकिन नबी के इल्म में शब कदर में सुनिए, जी तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, इसका तफसीर पढ़िए, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, रूह का मतलब क्या है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, मुफस्सिरीन ये भी फरमाते हैं कि हर शब कदर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होते हैं, आते हैं, आकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उम्मत के आमाल का मुशाहिदा करते हैं। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह का रूह का तफसीर पढ़िए, आपके खुद तफसीर पढ़िए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आते हैं, तो शब कदर का इल्म हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुआ या नहीं? जिस दिन आएगा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, तो ईसा अलैहिस्सलाम को ये इल्म नहीं कि आज शब कदर है, फिर क्यों आएंगे? अब इल्म ही ना हो फिर ईसा अलैहिस्सलाम क्यों आएंगे? जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को शब कदर का इल्म हुआ। अब मसला, सल्लल्लाहु की बात नहीं कर रहा हूँ ना, मैं अपने नबी की अब बात कर रहा हाँ, हूँ। अपने नबी की तो बात अभी हम बता रहे हैं, क्योंकि सुनिए अभी बहुत हम सारे बता, नबियों को बहुत सारी बातें मतलब ये कभी किसी को ये मालूम होंगी तो किसी को दूसरी चीजें मालूम नहीं नहीं होंगी, नहीं, मतलब ऐसा नहीं है, सारे नबियों के सरदार, सारे नबियों का इमाम है, तो दीनी मतलब एतबार से। आप सुनिए मतलब एक बात कीजिए ना, आप ये बोलना चाह रहे हैं कि मतलब सुनिए था और सुनिए, नहीं बताया नबियों फिर का, उठा लिया, मतलब इल्म उठा लिया, मैंने रुफियत के इस तरह के अल्फाज पढ़े, रुफियत मतलब इल्म उठा लिया, इस तरह के जुमले पढ़े मैंने किसके बारे में? कि शब कदर के बारे में। हाँ, शब कदर के बारे में, उस वक्त झगड़े की वजह से साहबा ने दो सहाबी आपस में लड़ रहे थे, तो हाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि, जब ये हदीस में है, जब दो मुसलमान आपस में लड़ता है तो अल्लाह ताला अपनी रहमत को उठा लेता है,
ہاں تو رحمت میں یہ اللہ. پوچھنا چاہ رہا ہوں، مطلب یہاں پر ہاں دو بھی الفاظ ہیں، بھلا دینے کے بھی اور علم کے اٹھا لینے کے بھی. ہاں تو تو علم اٹھا لینے شب کی جو قدر، بات ہے یہاں پر، تو تو شب یہ قدر، شب قدر اٹھایا نہیں اللہ تعالیٰ نے. شب قدر کا اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بلایا گیا تاکہ یہ مومن کو احساس ہو کہ ہماری لڑائی کی وجہ سے کتنی خیر سے ہم محروم رہ جائیں گے. ہمیں لڑنا نہیں چاہیے، ہمیں آپس میں لڑنے سے کتنی خیر سے محروم رہتے ہیں. تو یہ سبق دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بلا دیا. اور بعد میں وہ شب قدر کا واقعہ جب علم حضرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام مقتدی ہے اور ہمارے حضور امام ہے، تو امام کا علم مقتدی سے زیادہ ہوتا ہے. اور حضور امام ہے نبیوں کے امام ہے. جو عیسیٰ علیہ السلام مقتدی ہو کے جانتے ہیں وہ سارا علم امام ضرور جانتے ہیں، کیونکہ یہ قاعدہ ہے، اصول ہے، امام کا علم مقتدی سے زیادہ ہوتا ہے. اور سارے نبیوں کو جتنی کمالات، انا اعطینا کل کوثر، اس کی تفسیر پڑھیے، تفسیر معارف التنزیل، اس میں اس تفسیر میں پڑھیے گا، اس میں ہے کہ انا اعطینا کل کوثر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوبیوں کی کثرت اتنا عطا فرمایا ہے. ہر نبی میں جو خوبی ہے، ہر نبی میں جو خوبی ہے، سارے خوبی اکٹھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے. اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے مولا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری. مولا روم رحمت اللہ علیہ جو 1000 سال پہلے کے ہیں، کوئی بریلوی یہ 100 سال 200 سال کے جیسے آپ سمجھتے ہو بریلوی ہے، یہ بریلوی حضرت مولا روم 1000 سال پہلے کے بریلوی یہ فرماتے ہیں کہ سارے نبیوں میں جو خوبی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی خوبی، موسیٰ علیہ السلام کی خوبی، سلیمان علیہ السلام کی خوبی، یوسف علیہ السلام کی خوبی، ہر خوبی اکٹھا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے. اسی لیے بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، حسنت جمیع خصالہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خوبیوں کو سارے نبیوں میں جو الگ الگ کر کے دیا تھا وہ اکٹھا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عطا فرمایا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام جب جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے خود بخود، کیونکہ اصل کائنات ہمارے حضور اصل کائنات ہے. جیسا ایک شاخ جھاڑ کا ہرا بھرا ہے تو اس کے کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ جڑ کو جاتا ہے. جڑ اگر تازہ ہے تو پتا بھی تازہ ہوتا ہے. اگر پتا جڑ سوکھا ہوا ہے اور پتا تازہ ہوا، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہوتا. تو اچھا، حضور جڑ ہے ہمارے حضور. سنو، جی ایک جھاڑ کا ایک ٹیشو سوکھا ہوا ہے، ایک ٹیشو سوکھا ہوا ہے اور باقی پورے شاخ ہرا بھرا ہے، ایک شاخ سوکھا ہے، تو وہ شاخ کی غلطی ہے. وہ شاخ جو ہے اپنے جڑ کو چھوڑ دیا ہے، اس وجہ سے وہ سوکھ گیا ہے. اور باقی شاخ جو ہرا بھرا ہے اس کی کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ جڑ کو جاتا ہے، کیونکہ جڑ ہرا بھرا ہے اس وجہ سے باقی شاخ ہرا بھرا ہے. تو جڑ ہر چیز کی خوبیوں کا پہلے جڑ کو کریڈٹ جاتا ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصل کائنات ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمارے نبی کو بنایا ہے، اور ہمارے نبی کے نور سے اور ہمارے نبی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کو، ہر چیز کو بنایا ہے. اول ما خلق اللہ نوری، مصنف عبد الرزاق حدیث ہے. اس حدیث میں یہ حدیث کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، اول ما خلق اللہ نوری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بنایا ہے. تو اس لیے سارے نبیوں کی جو خوبی ہے حضور کو ملتا ہے پہلے. اچھا شیخ، جیسا کہ یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو سب کچھ سکھا دیا ہے نا، تو اب اس میں تو بہت سارے علوم ہیں دنیا کے. اب اس میں اچھے علوم بھی ہے، برے علوم بھی ہے، سفلی علوم ہے، علم نجوم ہے، جادو کا علم ہے. کیا ان سب کے بارے میں عقیدہ کیسا رکھنا ہے ہم کو؟ تو حضور کو اللہ نے جتنا جو خوبی ہے، دیکھو
خوبی کا اظہار، اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، ہر چیز جانتا ہے، لیکن اللہ کو، برائی کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ حالانکہ دیکھو اللہ تعالیٰ ہر چیز کے خالق ہے، ایسا کہہ سکتے ہیں، جی ہر چیز کے خالق ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے تعریف کے مقام میں جا کر، تعریف کے مقام میں جا کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ خنزیر کے خالق ہے۔ لیکن اگر عقیدت کوئی اگر پوچھے تو یہ بتانا تو پڑے گا۔ عقیدہ ہو تب بتانا پڑے ہر چیز کے خالق ہے، لیکن آپ کو اگر اللہ کی قدرت بیان کرنا ہوتا تو آپ جبریل کے خالق بول سکتے ہیں، محمد کے خالق بول سکتے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خالق بول سکتے۔ ایسا کہنے کے بجائے آپ حقیر چیز سے اللہ کی تعریف کرنا چاہتے ہو، مطلب یہ کہ اللہ آپ تعریف نہیں کر رہے ہو بلکہ اللہ کی کمی بیان کر رہے ہو۔ تو جیسا مثال کے طور پر آپ کے باپ کو، آپ کے باپ کے ساتھ آپ کے ماں کا جو ریلیشن ہے آپ جانتے ہو، آپ جانتے ہو باپ کے ساتھ ماں کا کیا ریلیشن ہے، لیکن آپ کو اس کو کیا ہر کسی کو بیان کرتے پھرتے ہو کیا؟ نہیں، جیسے میں پوچھ رہا ہوں کہ مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں دے رہا ہوں، آپ اب اس کے سنو، اندر ہم کیا مانیں گے؟ ماننا اللہ نے جو جتنا علم نبی کو دیا اتنا علم نبی جانتے ہیں، لیکن نبی کو اب یہ ایسے نبی کو علوم کے صرف علم بھی برے علم بھی نبی کو دیا ہے کر کے آپ کیوں بولیں گے؟ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے علوم بھی نبی کو دیکھو ایسے علوم کو کمال اللہ نے نبی کو دیا ہے، کمال، برائی کو جاننا، شرارت کو جاننا کمال نہیں ہوتا۔ ہمارا مراد نبی کی جتنے کمال کی چیزیں ہیں، جتنے نبی کی شان بیان کرنے کی چیزیں ہیں، جس سے نبی کی شان اضافہ ہو، اصل میں جو ہے سب کچھ سکھا دیا جب یہ جملہ بولا جاتا ہے۔ ہاں سب کچھ سکھا دیا، لیکن جو کمال ہے اچھے علوم بھی ہے، اس میں برے علوم بھی ہے، کمال ہی کمال ہے، برے علوم کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، برے علوم کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، برے علوم جاننا۔ دیکھیے مثال کے طور پر کمپیوٹر چلانے کا، لیپ ٹاپ، اور یہ جو کمپیوٹر سے فراڈ کرتے ہیں، ہیک کرتے ہیں بینک اکاؤنٹ، یہ تو بتائیے نا کہ مطلب اللہ نے ایسے بھی سکھائے کہ نہیں؟ سنیے نا، کسی کے بینک اکاؤنٹ کو ہیک کرنا یہ جانکار آدمی کر سکتا ہے، ان پڑھ گوار آدمی نہیں کر سکتا نا۔ ہاں کر سکتا ہے کیا؟ نہیں کر سکتا، پڑھا لکھا کرتا ہے، تو وہ جاننے والا کمال بہت تعریف کے مستحق ہوتا ہے کیا؟ کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو علم جیسا آپ نے کوئی ایسی چیز بنائی، جیسا آدمی نے آج کل ایسا موٹر سائیکل بنایا ہے جو بغیر پیٹرول کے چل سکتا ہے، تو ایسا تعمیر، ایسا بنانے والا وہ تعریف کے مستحق ہے تاکہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہو۔ لیکن ایسا گیم بنایا ہے جس گیم کو کھیلنے کے بعد وہ گیم کھیلنے والا خودکشی کرتا ہو، وہ کمال سے مجھے جواب نہیں مل رہا ہے، مطلب جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں بتا رہا ہوں، سنو میں مثال دے کے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ جیسا یہ ایسا گیم بنایا جس نے بہت زبردست گیم بنایا ہے اور وہ گیم کھیلنے کے بعد خودکشی کر رہا ہے آدمی، تو وہ کمال نہیں ہوا، وہ تو بیوقوفی ہے اس کی۔ تو اسی طرح جو شیطان کا شرارتی علم ہے، شرارتی جانکاری ہے، اس کو دینے میں کسی کی کمال نہیں ہے، وہ نبی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نبی کو وہ چیز کے کمال نہیں ہے، نبی کو اللہ نے وہ کمال دیا ہے کہ ساری دنیا نبی کی تعریف کرنے پر مجبور ہو، یہ نبی کی کمال ہے، نبی کی شان ہے۔ جادو کا علم بھی ایک علم ہے نا، دنیا کے اندر موجود ہے، اور یہ ابتدائی کائنات سے قیامت تک کی چیزوں میں یہ علم بھی شامل ہے نا۔ تو اب یہ علم کے بارے میں ہم کیا کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ مجموعی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں ہر چیز سکھایا، جیسا آپ خنزیر کے خالق نہیں کہہ سکتے اللہ کو، ہاں عقیدہ رکھنا کہ اللہ ہر چیز کے خالق ہے، لیکن برے چیز کو منسوب نہیں کر سکتے۔ جادو والے علم کیا عقیدہ رکھیں گے؟ اللہ نے جادو کا علم بھی سکھایا، یہ عقیدہ رکھیں گے؟ تو جب وہ کمال نہیں ہے، وہ برائی ہے، تو اسے ہم نہیں مانیں گے۔ جی ماشاءاللہ، بس یہ پوچھ رہا تھا، برائی ہے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی کو جادو کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ ہاں جال حق میں کہاں لکھا ہے پیش کیجئے؟ ایک منٹ میں، پیج نمبر میرے پاس ہے، وہ پورا پیج بھیجیے گا، پھر میں پڑھ کے آپ کو بتاؤں گا۔ کبھی کیا ہے دیوبندی لوگ کیا کرتے ہیں، دیوبندی اہل حدیث کے لوگ جو ہمارے رد کرنے کے لیے لکھا گیا ہے
نہیں اس میں تو کو میں پورا کوٹ ابھی کر کے بولتے ہیں، مطلب جو دیکھو ابھی مجھے یاد ہے میں وہ سنا سکتا ہوں کہ جیسے یہ کہا گیا ہے کہ جادو کے دفاع کے لیے، جادو کے دفاع کے لیے جادو کا علم سیکھنا. آپ بتائیے، جادو کوئی آدمی جیسا کوئی بیمار کا علاج جانتا ہو تو وہ بیماری کے بارے میں پورا نالج رکھ کے پھر بیماری کا علاج جاننا. ایک تو بیماری، یہ چیز کو بیماری کہتے ہیں، بیماری ایسی ہوتی ہے، تو لیکن بیماری شریعت جاننا پھر بیماری کا میں علاج جادو کا جاننا. علاج، شریعت میں جادو کا علاج قرآن ہے نا شیخ. ہاں، تب یہ جادو بات کا مانیں گے کہ علاج نہیں؟ نبی کو سکھایا ہے، تو علاج کرنے کے لیے وہ بیماری جاننا ضروری ہے نا. نہیں لیکن شریعت میں میں کیا بول رہا ہوں کہ جادو کا علاج جو ہے قرآن سے بتایا نا، جادو کا علاج جادو سے تھوڑی بتایا شریعت نے. تو جادو کا علاج جادو سے نہیں بتایا، لیکن جو بیماری میں کہہ رہا ہوں، آپ سمجھ نہیں پا رہے ہو. نہیں آپ نہیں، سمجھو. اصل میں یہ جو بتانا چاہ رہے ہیں جعل حق والے، وہ یہ ہاں، کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جادو کا علم بھی سکھایا. کوئی علم سیکھنا برا نہیں ہے، یہ لکھ رہے ہیں وہ کہ جادو کا علم بھی سیکھا اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کو سکھایا. اور لیکن دفاع کرنے کے بارے میں تو کوئی ایسی حدیث پیش نہیں کی کہ اللہ کے نبی نے جادو سے دفاع کیا ہے نا. جادو سے لیکن دفاع صرف کرنے، جب قرآن کا علم ہے تو جادو سے دفاع کرنے کی ضرورت نہیں نا. ہاں، تو جادو کا علم دینے کا تو یہ تو اقرار کیا ہے نا وہاں پر کہ اللہ کے نبی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جادو کا علم سکھایا، یہ وہاں پر مان رہے ہیں. تو جب علم نہیں ہوگا تو یہ آدمی کو جادو ہوا تو کیسا پتا چلے گا جادو ہوا بول کے؟ اب جب جادو ہوا بول کے پتا نہیں چلے گا تو علاج اب کیا کیسے جیسے کریں گے؟ ہمارے پاس جو علماء ہوتے ہیں، آپ کے پاس جو علماء ہیں، وہ کیا یہ جادو سیکھ کر جانتے ہیں کیا کہ مطلب تو جادو ہوا ہے اللہ کسی نے کو؟ جب دیا ہے، اب ہم کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، مطلب اگر علم جادو کا علم بھی کوئی بری بات نہیں ہے تو کیا ہمارے مدارس میں یہ سب چیزیں شامل کیوں نہیں؟ مطلب جادو کا علم کیوں نہیں سکھایا جاتا ہے؟ ضرورت نہیں ہے. یہ مطلب جادو کے دفاع کے لیے تو شرارت جادو کو کا علم سیکھنا ہے نا. شرارت سکھانا نہیں پڑتا، شرارت آدمی خود سیکھ جاتا ہے، اچھی چیزیں سکھانا پڑتا ہے. تو جادو اچھی مطلب چیزوں کی شرارت ہے، سنیے. تو پھر آپ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ مطلب سنیے نہیں نا، ہے تو سنیے بات. زنا آج تک کہیں زنا سکھایا ہے کسی کو؟ کسی نے؟ سکھایا. خود بخود آدمی سیکھ جاتا ہے، لیکن تربیت، اچھے اخلاق سکھایا نہیں، جاتا جیسے ہے. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ مطلب آپ جادو سنیے، سیکھنا یا پھر آپ جادو سے سنیے. جادو کا علاج کرنا، جیسا آج ایک تک حدیث یہ سنی تھی میں نے آپ کو کہ نبی آخر، صلی اللہ علیہ وسلم سے نشرہ کے بارے میں نہیں سوال نہیں کیا گیا نہیں، تو بات یہ نہیں. آپ نے جو سوال کیا اس سوال کا جواب آپ کو مل گیا. ابھی آپ اطمینان سے سنیں گے، ابھی بات ختم کر دے، بہت لمبی بات ہو چکی ہے. ٹھیک میں ہے یہ انشاءاللہ بتا میں رہا ہوں، ختم کر دوں سنیے. گا، لیکن میں ایک حدیث سنا رہا ہوں. بات وہ یہ 50 ہے منٹ ہو گیا جناب ابھی، اور میں لمبی بات نہیں کروں گا. یہ بات کا میں جواب دے کے بات ختم کروں گا، آپ سن لیجئے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں جادو ہمارے یہاں کیوں نہیں سکھایا جاتا ہے؟ شرارت سکھانا نہیں پڑتا. شرارت شیطان کی، انسان کی تو نفسانیت یہ اور شرارت والا علم اللہ نے نبی کو سکھایا، ہم یہ شرارت مانیں گے والا کہ یہ علم کی بات نہیں کر رہا ہوں. شرارت والا علم کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ زنا کہیں بھی کسی ادارے میں سکھایا نہیں جاتا، چوری کرنا کہیں سکھایا نہیں جاتا، خود بخود آدمی سیکھ جاتا ہے. لیکن اچھے اخلاق، تربیت، یہ تو آپ کہتے ہیں نا پھر کہ اللہ نے سب مکمل کچھ بات، نبی کو سکھایا ہے نا. مکمل بات آپ اور سن نہیں رہے. آپ یہ بھی مکمل بولتے ہیں بات کہ جبریل علیہ السلام بھی ان میں کے استاد ابھی نہیں آپ ہے. کو میں وہ بھی جواب دوں گا. ابھی آپ خاموش رہے، خاموش رہے. ہاں، خاموش رہے، بالکل برائے کرم خاموش رہے. میں آپ کو مکمل جواب دوں گا، آپ کو خود بخود معلوم ہو جائے گا. میں ابھی کہ شرارت سکھانا نہیں پڑتا، خود بخود سیکھ جاتا ہے. انسان کے نفس کی وجہ سے انسان سیکھ جاتا ہے، وہ ہر چیز حاصل ہو جاتا ہے. اور انسان جو شرارت، چوری کرتا ہے، چوری سیکھ کر کرتا ہے، خود بخود سیکھتا ہے. یہ زناکاری خود بخود سیکھتا ہے. اور اچھی تربیت مدارس میں، ادارے میں سیکھنا پڑتا ہے. تو اسی طرح جادو انسان خود بخود سیکھ کر شرارت کرتا ہے اور اس کو سکھانا نہیں پڑتا. لیکن چور، ہر انسان جانتا ہے چوری کرنا، لیکن چوری کرتا ہے کوئی شرارت آدمی، بدماش آدمی چوری کرتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو دفاع کرنے کے لیے، کوئی اللہ تعالیٰ نے علم دیا دفاع کرنے کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم تو غلط جگہ استعمال نہیں کیا نا. اس کے فائدے کے لیے اس علم کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کے توڑ کا علم دیا. قل اعوذ توڑ کا نہیں بول رہا ہوں قل شیخ، اعوذ میں آپ کو جادو بالناس. کا علم بول رہا ہوں شیخ. آپ سے سوال میں نے ہاں، جادو کے توڑ کا علم نہیں کیا، میں نے کہا آپ سے، میں نے کہا جادو کا علم سکھایا کہ نہیں، یہ کہا میں نے آپ سے. تو جب کوئی ایک علم اللہ تعالیٰ دے گا تو اس کے اگنسٹ جو دوسرا علم ہے نا، دوسرا علم ہے
जैसा मिसाल के तौर पर तो जैसे आमन रसूल हो गया, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये तो शरीयत ने बदला है, लेकिन मैं वो नहीं कर रहा हूँ जैसा कि जादूगर जो इल्म जो उनके पास है जादू वैसा का इल्म इल्म क्या। का मतलब ये नहीं जादू करने का कैसा कैसा मैं करूं जादू, ऐसा नहीं। मिसाल के तौर पर बुखार का इल्म, बुखार का इल्म का मतलब क्या है? बुखार बहुत सारे किस्म के, डेंगू बुखार है, चिकनगुनिया है, स्वाइन फ्लू है, और ये कोरोना का बुखार है, ये बुखार का इल्म। तो बुखार किस बुखार को कैसा किस बुखार का आदमी किस कैफियत के होते हैं, ये मुराद है। तो मुराद वो आप नहीं है, बोलने से एक मुराद बात वो तो नहीं बोलिए है ना कि कि मतलब जादू का इल्म जो पूछ रहा हूँ, जादू के तोड़ का इल्म नहीं पूछ रहा हूँ, जादू का जादू इल्म का इल्म यही अल्लाह है। ने सिखाया कि नहीं सिखाया। जादू का इल्म का मतलब ये नहीं कि जादू करना कैसा कैसा जादू करना चाहिए, मतलब यह है कि जादूगर के जादू करने से उसका असर क्या होता है। जैसा फलाना जादू करने से किसी का पेट में दर्द होगा, किस जादू करने से किसी के पेट में तो किसी मतलब के, जादू का इल्म अल्लाह ने नहीं सिखाया, ये आप बताना चाहिए। फिर आप पूरी मैं बात थोड़ी समझो बात ना। नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात समझ गया। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि मतलब जो उससे असरात हो रहे हैं और या फिर उसका असरार तोड़ क्या जानना, है अल्लाह ताला ने वो बताया, आप ये बोल हाँ तो रहे हैं। जैसा लेकिन मैं वो नहीं चिकनगुनिया, पूछना चाह रहा हूँ, मैं उस पर मेरा सवाल ही नहीं है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ हाँ कि जादू का इल्म जो हकीकी जादू का इल्म जो जादूगर लोग करते हैं, वो इल्म अल्लाह ने सिखाया है कि नहीं। वो भी तो क्योंकि इब्तदाई कायनात से लेके क़यामत तक के तमाम उलूम में से ये भी एक उलूम है, सिफली इल्म, इल्म नुजूम, इल्म जादू का इल्म हम्म। है ना। तो ये इल्म की मैं बात कर रहा हूँ। आप तोड़ पहले की बात उसका नहीं कर स्कैन भेजिएगा, फिर अगली अगली नशिस्त में आपके साथ वो बात होगी, ठीक है? रहा। अच्छी बात है आज बहुत इंशाल्लाह। लंबी बात हो गई है, अगली ठीक नशिस्त में आप वो स्कैन पहले भेजिएगा। आपने जो दावा किया है वो दावा मैं ठीक उसको पूरा अच्छी तरह मुताला करूंगा, फिर आपको उसका जवाब दूंगा, ठीक है? ठीक है, शुक्रिया।